نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. قرآن مجید سے متعلق پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری پیاری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں قاری صاحب سے، اور اس کے بعد ہم تجوید سے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تجوید سے متعلق گفتگو ہوتی ہے بچوں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ مدنی قاعدے میں یا تجوید کی کتابوں میں جو قواعد پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، کہاں غنہ کریں گے، کہاں نہیں کریں گے، تو یہ جو اصول آپ پڑھتے ہیں تو انہی اصولوں پر ہم بات کرتے ہیں. اسکرین پر انشاءاللہ قرآن مجید کی وہ آیات بھی دکھائی جائیں گی آپ کو جن کی تلاوت ہوگی، اور انہی آیات سے متعلق پھر ہم تجوید کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ بڑا معلوماتی ہے، انفارمیٹیو ہے. اس کا نام ہے تجوید کلاس، کیونکہ اس میں سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے. تو یہ ہماری چھوٹی سی کیا ہے، کلاس ہے، لیکن بڑی پیاری ہے. ٹھیک ہے، توجہ سے آپ نے سننا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی کس سورت کی ہمیں تلاوت سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، ہمارے مدنی بھائی نے سورہ عصر کی تلاوت سے ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز کر دیا. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کے اگلے حصے کی طرف اور جس میں ہم تجوید کی کچھ بات کریں گے. علم تجوید سے متعلق ایک قاعدہ بچوں سمجھیں گے. قرآن مجید کی جس سورت کی تلاوت کی گئی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. سورت کا نام ہے سورہ عصر. کیا نام ہے؟ جی، اور یہ 30ویں پارے میں، اور اس کے کتنی آیتیں ہیں؟ اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 3. اب دیکھیں ان 3 آیات میں ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک حرف نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ را. را، را اور را. اور تینوں مقامات پر آپ کو حرکتیں بھی نظر آ رہی ہیں. یہاں دیکھیں زیر کی حرکت ہے، یہاں 2 زیر کی تنوین ہے، اور یہاں را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اب ایک طریقہ قرآن مجید کو پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر وقف کیے متعدد چند آیات پڑھنا شروع کر دیں.
یعنی اگر کوئی قاری صاحب چاہیں اچھے انداز میں اس سورہ عصر کو ایک سانس میں ایک فلو میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی تینوں آیتیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی آپشن موجود ہوتا ہے کہ جہاں یہ گول نشان بنتا ہے، جہاں نمبرنگ ہوتی ہے، تو یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس گول دائرے کے نشان پر رک سکتا ہے، یعنی ہر آیت کے اختتام پر وہ وقف کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم سورہ عصر کی ان آیات میں 3 مقامات پر وقف کرتے ہیں، ایک یہاں پر، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر، تو وقف کرنے کی حالت میں یہ جو تینوں مقامات پر ہمیں راہ نظر آ رہی ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے وقف کے بہت سارے قواعد پڑھے ہوں گے کہ اس حرف کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، زبر زیر پیش ہے، وہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اس پر حرکت کون سی ہے؟ تو جس حرف پر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے اس کی حرکت کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں وقف کس انداز میں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں 2 مقامات پر آپ کو زیر نظر آ رہی ہے جہاں ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے آیت کے آخر میں، اور ایک مقام پر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ 2 زیر کی تنوین۔ اور یہ اصول ہے کہ اگر حرف پر زبر زیر یا پیش ہو، زبر زیر یا پیش ہو، یا پھر 2 پیش کی تنوین ہو، یا پھر 2 زیر کی تنوین ہو، تو ان 5 صورتوں میں وقف کرنے کی حالت میں اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ ساکن۔ ایک چیز کا میں نے ذکر نہیں کیا، 2 زبر کی تنوین، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا قاعدہ الگ ہے کہ کسی حرف پر اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف کی حالت میں وہ 2 زبر کی تنوین ساکن نہیں ہو جاتی، بلکہ 2 زبر کی تنوین کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے۔ جیسے قدیرن وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ قدیرا۔ 2 زبر کی تنوین کس سے بدلتی ہے؟ الف سے۔ اور اس کے علاوہ زبر زیر پیش، 2 پیش اور 2 زیر کی جو تنوین ہوتی ہے یہ وقف کی حالت میں کیا ہو جاتی ہے بچوں؟ ساکن۔ تو اب دیکھیں والعصری، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو را کے نیچے زیر پڑی جائے گی، اور اگر یہیں پر ہم وقف کرتے ہیں تو را کے نیچے زیر ہے، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ وقف کی حالت میں حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ والعصر، را کو کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ اسی طرح یہاں دیکھیں خسرن، اگر ملا کر پڑھیں گے تو 2 زیر کی تنوین پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ 2 زیر کی تنوین کس سے بدل جائے گی؟ جزم سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ساکن کر کے پڑھیں گے، خسر، لفی خسر۔ اسی طرح تیسرے مقام پر دیکھتے ہیں وتواصوا بالصبر، وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ وتواصوا بالصبر۔ یہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آیا؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، حرف پر زبر زیر یا پیش ہو، یا 2 پیش یا 2 زیر کی تنوین ہو، تو ان 5 صورتوں میں وقف کی حالت میں ہم ان حروف کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے قواعد کو، علم تجوید کے ان قواعد کو سمجھنے، ان کا امپلیمنٹ کرنے اور اس کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، ایک ہی سانس میں کتنی ساری دعائیں ہو گئی۔ قاعدے یاد بھی کرنے ہیں، سیکھنے بھی ہیں، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کے مطابق پڑھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر ہم نے رب کی رحمت سے ثواب بھی پانا ہے۔ آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ سیگمنٹ میں کس صورت یا کس آیت کے ہم فضائل کو جانیں گے۔ تو بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ نساء۔ کیا نام ہے؟ سورہ نساء۔ کوئی بتائے گا یہ کون سے پارے میں؟ سورہ نساء کون سے پارے میں ہے؟ جی آپ بتائیں گے۔ چوتھے پارے پہ۔ چوتھے پارے ہی میں شروع ہو کر چوتھے پارے ہی میں ختم ہو جاتی ہے؟ چوتھے پارے میں شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ جی، تو ان کا جواب سورہ نساء۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ 2 روایات سنتے ہیں، اور ان دونوں روایات میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے بچوں دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے اقوال کی روشنی میں، ان کے فرمان کی روشنی میں ہم سورہ نساء کی فضیلت کو جانیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی، کتنی صورتیں ہیں؟ 3، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء،
جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ دوبارہ سنتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ ایک اور فرمان سنتے ہیں، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو۔ اب کتنی صورتوں کا ذکر کیا؟ 5۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید کی بنیادی طور پر وہ 5 بڑی صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے علوم کا بیان فرمایا ہے۔ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں پر سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہیں۔ تو ان صورتوں کو سیکھو، یعنی ان کے احکام کو سیکھو، کیونکہ ان میں کیا ہے؟ فرض علوم ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان صورتوں کی تلاوت کریں، صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، ان کی تفسیر بھی پڑھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، جو ترجمہ کنز الایمان کا فیضان ہے، اور اس کا نام ہے ترجمہ کنز العرفان۔ ٹھیک ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو آپ نیت کیجئے کہ روزانہ کم از کم 3 آیتیں ہم اس ترجمے سے پڑھیں گے، اور پھر اس کی جو تفسیر ہے، ایک تو تفسیر ہے تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات، ورنہ تعلیم القرآن کے نام سے بھی مختصر 2 جلدوں میں تفسیر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق کچھ سیکھتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو علوم بیان کیے ہیں، جو باتیں ذکر فرمائی ہیں، اپنی جن نعمتوں کا، جن بندوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں کتمیر رضا۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کے بارے میں سنیں گے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ پیارے بچوں، آج ہم جس معجزے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ معجزہ ہے شق القمر، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ جی پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ کس طرح اور کیوں چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے؟ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ کفار مکہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر نظر آیا اور ایک ٹکڑا جبل کوہ قیان پر نظر آیا۔ اس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دکھایا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر کے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو مکہ سے باہر کسی آدمی کو چاند کے حصے نظر نہیں آئے ہوں گے، لہٰذا اب باہر سے جو قافلے آنے والے ہیں ان کا انتظار کرو اور مسافروں سے معلوم کرو اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا شق ہونا، یعنی 2 ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا کہ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا اس روز چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ لوگ اپنی دشمنی کی وجہ سے اس کو جادو ہی کہتے رہے۔ اللہ پاک نے اس معجزے کا بیان قرآن کی سورہ قمر میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن پاک اور حدیثوں میں موجود ہے، اور ہمیں ان تمام معجزات کو
सच्चे दिल से मानना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज बच्चों एक एक्टिविटी होगी, एक मुकाबला होगा सवालात व जवाबात का। सवाल मेरी तरफ से होंगे, जवाब आपकी तरफ से होंगे। देखते हैं कि आज मुकाबले का हिस्सा कौन बनता है। तो पहले बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ, और बच्चों सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढें। क्या नाम है? जवाब कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी। तो सेगमेंट शुरू हो चुका है और नाम है जवाब ढूंढें। अब हम उसको ढूंढते हैं जो जवाब ढूंढेगा। दाईं जानिब 4 बच्चे मौजूद हैं, बाईं जानिब भी 4 बच्चे मौजूद हैं, छोटे बड़े हर तरह के बच्चे मौजूद हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि कौन आना चाहेगा। भाई सीधी तरफ से कौन उम्मीदवार है? चारों ही हाथ खड़े हुए जो पहले नंबर पर मौजूद हैं, अपना नाम बताएंगे माइक पर। जुल्करनैन। जी जुल्करनैन भाई, कुछ सवालात होंगे, जवाबात होंगे, आप जवाबात दे सकेंगे? जी। अगर ना दे सके तो कोशिश करूंगा। कोशिश करेंगे हमारे जुल्करनैन भाई। तो आप आएंगे वहां बोर्ड के पास, माइक रख देंगे आप और वहां पहुंचेंगे बोर्ड के पास। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जी बाईं जानिब कौन आना चाहेगा? यहां भी 4 बच्चे मौजूद हैं, 2 हाथ खड़े हुए हैं। ये पेंट शर्ट वाले जो सेकंड लास्ट हैं, अपना नाम बताएंगे माइक पर। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, देखें सामने जुल्करनैन भाई उम्र में आपसे छोटे लग रहे हैं, तो इनसे मुकाबला करेंगे आप? जी अगर ये जीत गए तो कोशिश करेंगे हम भी किस चीज की? जीतने की। जीतने की। तो पहुंचेंगे जनाब। माशाल्लाह, दोनों बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। बच्चों तरीका ये होगा, मैं एक ही सवाल करूंगा, आप दोनों ने सुनना है, जवाब तलाश करने की कोशिश करनी है। आपके जहन में जो जवाब आता है, आप दोनों के सामने रेड कलर की बास्केट्स मौजूद हैं, नजर आ रही हैं आपको 2 टोकरियां, और उनके अंदर क्या है? कुछ जवाब हैं। सही है, कुछ रंग बिरंगे पेपर्स मौजूद हैं कलरफुल, उनमें जवाब लिखे हुए हैं। तो आप मेरा सवाल सुनेंगे, खामोशी से इन पेपर्स में जवाब तलाश करेंगे, और खामोशी से आप क्या करेंगे, वो पेपर उठाकर नंबर वाइज आप पिन करते जाएंगे। जब 6 जवाब मुकम्मल हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान साहब आगे बढ़े हैं या हमारे जुल्करनैन भाई आगे बढ़ गए हैं। तो मुकाबला शुरू करते हैं, और पहला सवाल आप दोनों से ये है बच्चों, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त किस तरफ मुंह करना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत करते वक्त किस तरफ मुंह करना चाहिए? यानी अफजल क्या है, आदाब क्या बयान किए गए कि कुरान मजीद की जब हम तिलावत करते हैं तो हमारा मुंह किस समत होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जी। दूसरा सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबों में से कौन सी किताब नाजिल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में तशरीफ लाए। इन पर एक किताब उतरी थी आसमानी, 4 आसमानी किताबें हैं मशहूर, सही है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। तो इन चारों में से एक किताब ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। माशाअल्लाह, जवाब दोनों तरफ से आ चुका है। तीसरा सवाल ये है, वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? इसका हुक्म बताना है। वुजू से पहले, वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है? जी। चौथा सवाल, क़यामत का दिन कितने साल का होगा? क़यामत का दिन तो एक है, लेकिन उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका दौरानिया कितना है, वो कितना तवील दिन है, ये बताना है। आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 40,000 साल का, 50,000 साल का, 60,000 साल का। इनमें से एक जवाब दुरुस्त है। क़यामत का एक दिन कितना तवील होगा? 50,000 साल, 40,000 साल या 60,000 साल? तीनों में से कोई एक जवाब दुरुस्त है। जी। अगला सवाल बहुत आसान है, वो कौन सा दिन है जिसको क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? भाई दिन 7 होते हैं ना, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, और फिर क्या आता है? जुम्मा। तो इन 7 दिनों में से वो कौन सा दिन है जिसको क़यामत के दिन दुल्हन की तरह आरास्ता करके उठाया जाएगा? माशाअल्लाह, 5 सवाल के जवाब हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। रमज़ान में आप तरावी पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। तो नमाज तरावी की कुल कितनी रकतें हैं? जो पूरी पढ़ते हैं उनको पता होगा। नमाज तरावीह की टोटल कितनी रकतें होती हैं? तादाद बतानी है, अदद में, डिजिट में। जी माशाअल्लाह, 6 के 6 जवाबात दिए जा चुके हैं। देखते हैं कि ये दुरुस्त हैं भी या नहीं। अब्दुल रहमान भाई और दूसरे कौन हैं? जुल्करनैन भाई। तो पहले अब्दुल रहमान भाई के सवाल के जवाब चेक करते हैं। आपको क्या लगता है, आपके जवाब दुरुस्त होंगे? अच्छा चलें देख लेते हैं। जनाब, पहले सवाल का जवाब था किबले की तरफ। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त हमारा रुख किस तरफ होना चाहिए? किबला शरीफ की तरफ। इनका जवाब
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے. انہوں نے کہا انجیل. ان کا یہ جواب بھی. تیسرا سوال یہ تھا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے وضو سے پہلے. ان کا یہ جواب بھی. کوئی غلطی نہیں ہوئی ماشاء اللہ. چوتھے سوال کا جواب تھا 50,000 سال کا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہ پاک اس دن کی ہلاکت خیزیوں سے ہمیں بچائے اور اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے. ان کا یہ جواب بھی. قیامت کے دن جمعے کے دن کو قیامت کے دن جمعہ کے دن کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. ان کا پانچواں جواب بھی. اور نماز تراویح کی کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں. ان کا یہ جواب بھی. تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. اس طرح ہمارے عبد الرحمن صاحب کہاں ہو گئے ہیں؟ آگے بڑھ گئے ہیں. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ذوالقرنین بھائی کی طرف. سوال بھی سنے, جواب بھی سنے, نتیجہ بھی دیکھ لیا. اب آپ بتائیں کیا صورتحال ہے؟ صحیح ہوگا سب کچھ؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا قبلے کی طرف. انہوں نے کہا قبلے کی طرف. ان کا بھی پہلا جواب. دوسرے سوال کا جواب تھا انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس کو انجیل کہا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بھی. وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. ان کا یہ جواب بھی. آپ بھی جیت رہے ہیں. چوتھے سوال کا جواب تھا 50,000 سال کا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ان کا یہ جواب بھی. اور پانچویں سوال کا جواب تھا جمعہ کا دن. قیامت کے دن جمعہ کے دن کو دلہن کی طرح آراستہ کر کے اٹھایا جائے گا. ان کا یہ جواب بھی. اور 20 رکعتیں ہوتی ہیں نماز تراویح کی. ان کا یہ جواب بھی. تو پھر کیا بنا؟ کون پیچھے رہا؟ آپ کہیں گے راشد پیچھے رہا, باقی یہ دونوں آگے بڑھ گئے. تو اللہ پاک ہمیں اسی طرح علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ذہن کا درست استعمال کرنے اور علم کی باتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل